بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے آج کے سبق میں جو حدیث ہے وہ کافی لمبی حدیث ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کا، اس واقعے کا ذکر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ جنگل بیابان مکہ تھا اور اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی پانی، نہ درخت، کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب چھوڑ کر گئے تو پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہاں آب زمزم کو پیدا فرمایا۔ تو اس کی ساری تفصیل ہم انشاءاللہ اس حدیث میں پڑھیں گے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، یہ قبط خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی قبطیہ تھیں، جن کو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا۔ انہوں نے ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا تھا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ باقی ہم تفصیل انشاءاللہ اس حدیث میں پڑھیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بأم اسماعیل وبابنها اسماعیل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جبکہ وہ ان کو دودھ پلاتی تھیں لائے، حتیٰ کہ انہیں بیت اللہ کے نزدیک مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے اوپر واقع ایک درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس زمانے میں مکے میں کوئی انسان آباد نہیں تھا، نہ وہاں پانی ہی تھا۔ پس ان ماں بیٹے کو وہاں رکھا اور ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیٹھ پھیر کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور کہا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جہاں کوئی غمخوار ساتھی ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات ان کو متعدد مرتبہ کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ بالآخر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس چلے گئیں۔ فانطلق ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان عند الثنیہ حیث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبت فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه
ثم استقبلت الوادی تنظر۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی راہ پر چلے یہاں تک کہ جب وہ سنیا مقام پر پہنچے جہاں سے ان کے اہل و عیال انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، پھر ان کلمات کے ساتھ دعائیں کی، پس اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں آباد کیا ہے تاکہ وہ شکر کریں، یہاں تک قرآنی دعا کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل کو دودھ پلاتی اور اس مشکیزے کے پانی سے پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو خود پیاسی رہنے لگی اور بیٹا بھی پیاس سے بلبلانے لگا اور وہ زمین پر لوٹتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یہ منظر ان کے لیے سخت ناپسندیدہ تھا۔ پس وہ پانی کی تلاش میں چلی تو صفا پہاڑ کو انہوں نے اپنے قریب زمین میں سب سے قریب پایا، پس وہ اس پر کھڑی ہو گئیں اور وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگی۔ تو اس میں یہ صفا اور مروہ کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے وہ پانی کی تلاش میں صفا پر چڑھی، اور پھر آگے حدیث کے حصے میں آئے گا کہ اسی طرح پھر مروہ پر گئی اور بار بار واپس لوٹتی، پھر صفا سے مروہ پر۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو یہ فرمایا کہ وہ اسی طرح صفا اور مروہ کے چکر لگائیں۔ حل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحد فلم ترى أحد ففعلت ذلك 7 مرات۔ قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المرورة سمعت صوتا فقالت تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواص، کہ کوئی انسان نظر آتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پس صفا پہاڑ سے نیچے اتری یہاں تک کہ جب وادی میں پہنچی تو اپنی قمیض کا کنارہ اوپر اٹھایا، پھر اس طرح دوڑی جیسے کوئی تکلیف زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ ساری وادی پار کر گئی، پھر مروہ پہاڑ پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پس حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے، یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مطابقت میں، اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ پس جب مروہ پر چڑھی تو آواز سنائی دی تو اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا، خاموش رہ۔ پھر کان لگائے تو پھر آواز سنی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، تیری آواز پہنچ گئی ہے، اگر تیرے پاس کچھ مدد کا سامان ہے تو فوراً مدد لے کے پہنچ۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پہلے خود کو اس لیے کہا کہ چپ رہے، کیونکہ آواز ان کے لیے ناقابل یقین چیز تھی، یعنی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا دور دور تک، تو کسی کی آواز کا ہونا جو ہے یہ تو قابل یقین تھا ہی نہیں۔ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمْ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّزُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ الْمَاءَ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوزُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ وَفِي رِوَايَةٍ بِقَدْرِ مَا تَغْرِفُ۔ قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تقترب من الماء لكانت زمزم عينا معينا۔ تو اچانک یعنی یکدم ناگہاں، یا کوئی بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، پس ناگہاں دیکھا کہ زمزم کی جگہ کے پاس فرشتہ ہے، اس نے اپنی ایڑی یا فرمایا اپنے پر کے ساتھ زمین کو کریدا یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔
پس حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کے لیے حوض بنانے لگی اور اپنے ہاتھ سے باڑ بناتی تھی اور چلوں سے پانی لے کر مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ وہ جتنا پانی چلوں میں لیتی وہ پانی اتنا ہی ابلتا، اور ایک روایت میں ہے کہ چلوں کے مقدار کے برابر پانی ابلتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی، یا فرمایا چلوں سے پانی اکٹھا نہ کرتی تو زمزم روئے زمین کو سیراب کرنے والا بڑا چشمہ بن جاتا۔ قال فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام فأبوه وإن الله لا يضجر أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا آئفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لأهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فارسلوا جريجا أو جريجين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم۔ راوی نے بیان کیا، پس حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ پس فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا، تم اپنی جان کا خوف مت کرو، اس لیے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کی دیکھ بھال کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ اور بیت اللہ اس وقت ٹیلے کی طرح زمین سے بلند جگہ تھی، وہاں سیلاب آتے تو اس کے دائیں اور بائیں سے گزر جاتے۔ پس ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ جرہم کا قافلہ یا جرہم قبیلے کا کوئی گھرانہ قدا کے راستے سے آتے ہوئے ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مکے کے زیریں حصے میں پڑاؤ کیا تو انہوں نے ایک منڈلاتا ہوا پرندہ دیکھا تو کہنے لگے، یہ پرندہ یقیناً پانی پر گھوم رہا ہے، ہمیں تو اس وادی سے آتے جاتے ایک زمانہ ہو گیا، اس میں تو پانی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک یا دو قاصد بھیجے تو انہوں نے وہاں پانی پایا، انہوں نے آ کر ان کو خبر دی تو وہ لوگ وہاں آ گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس تھی۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر پڑاؤ ڈال لیں؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پانی کی ملکیت میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب مکہ کے پاس، یعنی جہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل تھے تو وہاں پر اب آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ قال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَذَلِكَ اسماعیل وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ فَنَزَلُوا فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرَكَتَهُ فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه قالت خرج يبتغي لنا وفي رواية يصيد ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك
اقرئی علیہ السلام وقولی لہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی خواہش کے مطابق ہوئی، وہ بھی انس و محبت کو پسند کرتی تھی، پس انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا، پس وہ بھی وہاں آ کر مقیم ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں رہنے والے کئی گھر ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ ان لوگوں سے انہوں نے عربی زبان بھی سیکھ لی، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ ان میں سے سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ دل پسند تھے۔ پس جب وہ بالغ ہو گئے تو انہوں نے اپنی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل کی والدہ فوت ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تاکہ اپنی چھوڑی ہوئی چیز یعنی بیوی بچے تاکہ چھوڑی ہوئی چیزوں کو ملاحظہ کریں۔ پس انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پایا تو ان کے بارے میں ان کی بیوی سے پوچھا۔ اس نے بتلایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں، اور ایک روایت میں ہے ہمارے لیے شکار کرنے باہر گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کی بیوی سے ان کے گزران اور عام حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا ہم بہت برے حال میں ہیں، بڑی تنگی اور سختی میں ہیں، اور ان کی طرف شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے خاوند آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا وقول لہو یعنی اور ان سے کہنا یغیرہ عتبۃ بابہ فلما جاء اسماعیل کأنہ آنس شیئا فقال هل جاءکم من احد قالت نعم جاءنا شیخ کذا وکذا فسألنا عنک فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منه مخرا۔ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دے۔ پس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو گویا انہوں نے کسی چیز کو محسوس کیا یعنی کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ هل جاءکم من احد اور پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں ایسے ایسے حلیے کے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتلایا۔ پھر انہوں نے پوچھا ہماری گزر اوقات کیسی ہے تو میں نے ان کو بتلایا کہ ہم بڑی تکلیف اور سختی میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی تلقین کی تھی؟ اس نے کہا ہاں مجھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو ان کا سلام کہوں، اور آپ کے لیے یہ پیغام دے گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، پس تو اپنے گھر چلی جا۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی اور اس قبیلے کی کسی اور عورت سے شادی کر لی۔ اگر عورت دیندار نہ ہو یا اس میں کوئی ایسی برائی پائی جائے تو اگر والدین کہیں کہ تو اس کو طلاق دے دے تو پھر طلاق دینا درست ہے، یعنی اس طرح سے طلاق دی جا سکتی ہے۔ فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ قَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَحِيَّتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه
क़ाल फ़हुमा ला यख़्लु अलैहिमा अहदुन बिग़ैरि मक्का इल्ला लम युवाफ़िक़हु फ़लबिसा अन्हुम, यानी पस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह ने चाहा कुछ अरसा ठहरने के बाद फिर इनके पास तशरीफ़ लाए तो फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को घर में मौजूद ना पाया। बस इनकी बीवी के पास आए, इनसे इनके बारे में पूछा तो इसने बतलाया कि वो हमारे लिए रिज़्क़ की तलाश में बाहर गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारा क्या हाल है, और इससे इनके गुज़रान और आम हालत के बारे में पूछा। तो बीवी ने कहा हम खैरियत से हैं और फराखी में हैं, और इसने अल्लाह की हम्दो सना की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारी खुराक क्या है, इसने कहा गोश्त। उन्होंने पूछा पीते क्या हो, इसने कहा पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह इनके लिए गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त इनके लिए कोई गल्ला नहीं होता था, अगर वो होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी बाबत भी इनके लिए दुआ फरमाते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मक्के के सिवा किसी और जगह कोई शख्स सिर्फ इन दो चीज़ों पर गुजारा करे तो इसे मुवाफिक नहीं आएंगे, यानी सिर्फ गोश्त और पानी पर गुजारा करे तो इंसान उसको मुवाफिक ना आए, तो इस वजह से वो बीमार भी हो सकते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि मक्का में रहने वालों के लिए ये दोनों चीज़ मुवाफिक होती हैं। इस हदीस का कुछ हिस्सा रह गया है जो कि हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। चूँकि यह हदीस जो है एक वाक़े पर मबनी है इसलिए इसके तशरीह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि तशरीह इसकी वाज़ेह है। उम्मीद है कि आपको सारा आज का सबक समझ आ गया होगा। तो इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी बीवी को और अपने बेटे को छोड़ा था तो इसी किस्से को बयान किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, यानी हम बेचूनो चुरा अल्लाह के हुक्म को माने और अल्लाह पाक हमें कुव्वत ईमानी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।